أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں پروردگار انشاءاللہ ہم اور آپ کے تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں بحسن واج قبول کریں۔ اس آیہ شریفہ میں 4 خصوصیت بیان ہوئی ہیں۔ ان 4 خصوصیت میں سے 3 خصوصیات کو ہم نے الگ الگ پروگرام میں آپ جنابان کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ چوتھی جو خصوصیات ہیں اس کو تشریح کرنے سے پہلے ایک بار ہم دوبارہ اس آیہ شریفہ کی شروع سے ان خصوصیات کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اصبرو، اصلاح نفس کرو صبر و تحمل کے ساتھ، وصابرو، اور اصلاح معاشرے میں جڑ جاؤ استقامت کے ساتھ، دشمنوں کے مقابلے میں آ کر استقامت اور استحکام کے ساتھ، ورابطو، اور مرابطہ اختیار کرو جس کے ہم نے 2 معنی آپ جنابان کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ مرابطہ یعنی ان 2 کامیابیوں کو جو تم نے حاصل کیا ہے ان کی حفاظت کرو۔ اصلاح نفس کے بعد اصلاح معاشرے کے لیے جڑے ہیں۔ ان 2 اسٹیپ میں جب انسان کو کامیابی ملتے ہیں اس کے بعد ورابطو کا معنی تکمیل ہو جاتے ہیں، یعنی تم جو یہ 2 مرحلہ طے کر چکے ہیں، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اصلاح نفس کرنے کی، اس کے بعد آ کے اصلاح معاشرے میں جڑے ہیں۔ پھر اصلاح معاشرے کے بعد آیہ شریفہ اشارہ کرتے ہیں ورابطو، یعنی مراقبت کرو، حفاظت کرو، ان کامیابیوں کو جو تم نے حاصل کی ہے اس کی پروٹیکٹ کرو، اس کی حفاظت کرو، تاکہ یہ جو کامیابی تمہیں حاصل ہوئی ہے وہ تمہارے ہاتھ سے آسانی کے ساتھ چلا نہ جائے۔ ورابطو کا دوسرا معنی یعنی تم اپنے امام زمانہ علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ کنٹیکٹ میں رہو، یعنی ان کے ارتباط میں رہو، ایک رابطہ خاص قائم کرو تاکہ اس رابطہ خاص کی وجہ سے یہ جو کامیابی ملی ہے اس کی حفاظت کر سکو۔ عزیزان گرامی، یہ 3 مرحلہ جب طے کر چکے ہیں، 3 مرحلے میں جب کامیابی حاصل ہوا، اصلاح نفس، پھر اس کے بعد اصلاح معاشرہ، پھر اس کے بعد ان دونوں کی حفاظت کرنا، ان دونوں کو محفوظ کر کے رکھنا، بچا کے رکھنا، دشمن اصلی و ظاہری شیطان اور دشمن باطنی نفس امارہ سے ان تمام کامیابوں کو حفاظت کر کے اور ان کی پروٹیکٹ کر کے آپ اس کو بچا کے رکھنا، یہ تیسری مرحلہ ہے۔ جب تیسرے مرحلے میں کامیابی حاصل ہوں گے پھر لاسٹ جو خصوصیات ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی یہ جو اصلاح نفس کیے ہیں وہ بھی خدا کی رضایت کے لیے کرو، نہ اپنی پبلسٹی بڑھانے کے لیے، نہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب اصلاح معاشرے کے لیے جڑ جائیں گے تو وہ بھی خدا کے لیے اور اپنے امام زمانہ کی رضایت کے لیے کرو، نہ ان کی، چونکہ بہت یہ بھی پاسبل ہے بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو اصلاح معاشرے کے نام پہ بہت سارے کمپین چلاتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، پروگرامز چلاتے ہیں، لیکن لاسٹ میں ان کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی اپنا مقام چاہیے ہوتا ہے، یا اپنی پبلسٹی کو بڑھانے کے لیے، یا اپنی لیڈرشپ کو دکھانے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ جو پوائنٹ ہے لاسٹ والا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ بہت مہم ہے۔ اگر ہم نے اس آخری نقطے پر توجہ نہیں کیا عزیزان گرامی تو ہمارا یہ جو 3 مرحلہ گزرا ہے، ہم نے اسٹرگل کر کے ان مراحل کو ہم نے طے کیا ہے، ان نتائج کو ہم نے کامیابی کے ساتھ حاصل کیا ہے، وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی کسی نے اصلاح نفس کیا ہو لیکن خواہشات نفسانی اور اپنے دنیا کی مادیات کے لیے، اگر کسی نے اصلاح معاشرہ کیا ہو اپنی پبلسٹی کو بڑھانے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، یا جاہ طلبی کے لیے، یا اپنے لیڈرشپ کو چمکانے کے لیے، تو یہ
امام زمانہ علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی کمپینینز کی جو کوالٹیز میں سے نہیں ہے، وہ منتظران واقعی امام زمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا، جب آپ ان تمام چیزوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہو یا امام کے ساتھ جب آپ ارتباط برقرار کر رہے ہو، ان تینوں میں رضایت امام زمان شرط ہے۔ رضایت امام زمان رضایت الہی ہے، یعنی جب ہم اور آپ اپنے امام کو خوش کریں گے تو حقیقتاً ہم نے اللہ کو خوش کیا ہے۔ تو ان تینوں مرحلے میں ہمیں توجہ کرنا ہے، خاص طور پہ ہمیں توجہ کرنا ہے کہ ان تینوں مرحلوں میں ہمیں رضایت امام زمان کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر ہم نے ذرہ برابر اپنی نفس کے لیے یا دوسرے ریزنز کے لیے ان تین مراحل کو طے کیا تو یقین جانیے کہ ہم فلاح و رستگاری جو واتقوا اللہ کے بعد خدا رزلٹ اور نتیجے کو اعلان کر رہے ہیں، اس نتیجے کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ پس یہاں تک ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے عزیزان گرامی، اگر ہمیں منتظران حقیقی امام زمان بننا ہے اور ان کی خصوصیات اور نشانیوں کو پہچاننا ہے اور منتظران امام زمان میں کس طرح کے کوالٹیز ہونی چاہیے، اگر ان چیزوں کو ہمیں جاننا ہے تو اس آیے شریفہ میں ہمیں دقت کرنا ہے اور توجہ کے ساتھ اس آیے شریفہ کو جس تفسیر اور جس معانی کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے اس پر پائبند رہنے کی کوشش کرنا ہے اور ان تمام خصوصیات کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا ہے، تبھی جا کر ہم انشاءاللہ آغا امام زمان کی حقیقی یارو اصحاب میں شمار ہو سکتے ہیں۔ پس جب ہمارا تیسرا مرحلہ ورابطو کا معنی ختم ہو گیا، جب ہم نے یہ مرحلہ بھی طے کر دیا واتقوا اللہ، خدا کی تقوی اختیار کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، ان تینوں مراحل میں رضایت امام زمان کو ڈھونڈ کر اس اسٹرگل کو کرو، ان مراحل کو طے کرو تاکہ لعلکم تفلحون۔ جب ہم تقوی الہی ان تینوں اسٹیپ میں، ان تینوں مراحل میں، جب ان تینوں مراحل کو ہم رنگ خدائی دیں گے تب ہم فلاح و رستگار ہو سکتا ہے۔ لیکن آخر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جب انسان ان چار کوالٹیز کو اپنے میں ایجاد کرتے ہیں، جب یہ چار کوالٹیز اور خصوصیات کو اختیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس انسان کو پہلے سے زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ اب دونوں دشمن ظاہری، شیطان، مستکبرین، ظالمین سب پہچان چکے ہیں کہ آپ کے اندر کیا کوالٹیز آ چکی ہیں، چونکہ وہ بھی خاموش رہنے والا نہیں ہے، پہلے سے زیادہ پری پلاننگ کے ساتھ آپ کو بہکانے اور آپ کو انحراف کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے، آپ کے اوپر دباؤ بنانے کی کوشش کریں گے، چونکہ اچھے انسان کے ساتھ جب کوئی نیکی کرنے لگتا ہے، جب کوئی اچھا چیز کرنا چاہتا ہے تو نہ کوئی مستکبرین کو یہ پسند آتا ہے نہ شیطان کو پسند آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ چار کوالٹیز آنے کے بعد پہلے سے کئی دگنا ہمیں الرٹ اور اویئرنیس ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ظاہری دشمن سے، شیطان اور مستکبرین ظالمین سے، اور باطنی دشمن سے جو ہوائے نفس ہیں اور نفس امارہ سے ہم اسٹرگل کر سکے، مبارزہ کر سکے، اور یہ جو خصوصیات اللہ کی فضل و کرم اور امام زمانہ علیہ السلام کی عنایت خاص سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں، ہم اس کو آخر تک بچا کے رکھ سکے اور انہی کوالٹیز کے ساتھ ہم جا کر ایک پلیٹ فارم تیار کر سکے اور انہی کوالٹیز کو ہم اپنے میں ایجاد کرنے کے بعد دوسروں میں بھی ایجاد کرنے کی کوشش کریں، وہ پلیٹ فارم تیار کریں تاکہ آغا امام زمان کی وہ جو حکومت جہانی تشکیل دیں گے اس وقت ہم انشاءاللہ الرحمن خود آغا امام زمان کی عنایت خاص سے ہم اس حکومت جہانی میں شریک ہو سکیں۔ لذا یہ آیت شریفہ جو دوسری آیت تھی ہمارے اس پروگرام میں، اسی آیت پہ ہم نے چار الگ الگ پروگرام میں ان آیت کی تشریح کی ہے۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ان تمام مطالب کے اوپر آپ دقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ ان کو سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے یہ چار کوالٹیز اس آیت کے مطابق، اس چار کوالٹیز کو ہم نے اپنے میں اگر ایجاد کر دیا، ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم بھی آغا امام زمان کے حقیقی یار و مددگار میں شمار ہو سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ روز بروز ہمیں آغا امام زمان علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔